اگر آپ کا پڑوسی، اگر آپ کا رشتہ دار، آپ کے اعزا اقارب، آپ کے دوست آپ کی وجہ سے پریشان ہیں، مشقت میں ہیں، دقتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، تو آپ جتنا بھی نماز پڑھ لیں، آپ جتنا سجدے کر لیں، آپ کی ساری نمازیں، آپ کے سارے سجدے بیکار ہیں۔ اس لیے آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ دوستو، جتنا ہو سکے خاموش رہنا سیکھیں، کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ گناہ زبان ہی کرواتی ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، من صمت نجات۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے اپنے شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کر لی تو میں اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ دلاؤں گا اسے۔ ان سو کال پارٹیوں نے تمہارے گھروں کو بلڈوز کر دیا، تمہارے شریعت میں مداخلت کرنے لگے، تمہارے وقت بل کو ختم کرنے کی پلاننگیں تیار کی جانے لگی، تمہارے بچوں کا انکاؤنٹر کیا جانے لگا، تمہارے خون کی ندیاں بہائی گئی، تمہاری مساجد کو چھینا گیا، تمہاری کتنی مسجدوں کو بلڈوز کر دیا گیا، تمہارے بچیوں کے سروں سے حجاب کو ہٹا دیا گیا، تمہارے بچیوں کی عزت کو نیلام کیا جا رہا ہے، تمہارے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی تم اسے ووٹ دو گے۔ تمہاری آواز یہاں زمین سے لے کر پارلیمنٹ تک پہنچانے والا صرف اور صرف اویسی اور امتیاز جلیل ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ امتیاز جلیل کو مہاراشٹر کی ویدھان سبھا کے اندر بھیجنا ضروری ہے، بلکہ فرض ہے۔ اگر نہیں بھیجے تو جتنے سارے مسائل ابھی 5 سال کے اندر ہوگے، سب کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہوگی۔ دوستو، ہر خاندان میں ایک نہ ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو پورے خاندان کے اندر لڑائیاں کروا کر کہتا ہے کہ میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ مل جل کر ایک ساتھ رہیں۔ دوستو، جب آپ کا دل غمگین ہو، اداس ہو، پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، دقتوں میں ہو، اور اس کی وجہ آپ کو نہیں معلوم ہو، تو آپ سورہ رحمان کی تلاوت کر لیا کرو، آپ کے دل کو سکون، اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو تو بولے امتیاز جلیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جب بولا جائے تو بولے گا امتیاز جلیل، تو تمہارا ووٹ کسے جانی چاہیے؟ ووٹ اسی لیے دوستو عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ ووٹ آپ کا امتیاز جلیل کو جانا ضروری ہے۔ کوئی کچھ بھی کہنے دیجئے، ان کی اپنی ایک رائے ہوگی، لیکن امتیاز جلیل واحد ایسی شخصیت ہے جس نے پورے مہاراشٹر کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا کیا ہے جسے دوسرے لوگوں نے نہیں کیا ہے۔ ہاں، ان کے اندر بھی کچھ کمی کوتاہی ہے، لیکن ہر انسان کے اندر کوتاہی ہوتی ہے۔ اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے امتیاز جلیل صاحب کو ووٹ دے اور انہیں وجے بنائے اور انہیں کامیاب کرے۔ دوستو، صبر کا ذائقہ اگر چکھا جائے نا تو بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے نتائج آتے ہیں نا تو وہ شہد سے بھی زیادہ شیریں اور میٹھا ہوتا ہے۔ دوستو، تلواروں کے ذریعے نا قلعے تو فتح کیے جا سکتے ہیں، دل نہیں۔ دل کو فتح کرنے کے لیے نا آپ کے افعال، آپ کے کردار، آپ کے گفتار، آپ کے اخلاق کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوستو، نفرتوں کے اس ہجوم میں ہم یہ بات بھول گئے کہ مسکرا کر بات کرنا بھی پیارے حبیب کی سنت ہے اور ایک صدقہ ہے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود زیادہ سے زیادہ پڑھے اور مسکرا کر ہر کسی سے ملے تو سنت سمجھ کر بات کریں۔ گھڑی کی سوئی نا اوقات یعنی ٹائم بتاتی ہے، اسی طرح انسان ایک گھڑی ہے اور زبان جو ہے نا اس کی سوئی ہے۔ یہ زبان جب انسان بولتا ہے نا تو اس کی اوقات بتاتی ہے۔ دوستو، یوگی کی جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے،
اتر پردیش کے سنبھل میں مسلمانوں کے ساتھ ہندوتوادی دہشت گردی اور ہندوتوا پولیس وردی والے جو ننگا ناچ کر رہے ہیں وہ ہمارے ملت کے قائدین کی محنتوں، کوششوں اور فکروں کا نتیجہ ہے۔ کہاں گئے الیکشن کے موقع پر کرو یا مرو کا نعرہ دینے والے؟ کہاں گئے تمہارے جمعیت علماء کے قائدین، جماعت اسلامی کے قائدین، مسلم پرسنل لا بورڈ کے قائدین، لگژری کار میں گھومنے والے قائدین کہاں گئے جو الیکشن کے موقع پر انڈیا الائنس کو ووٹ دینے کے فضائل سمجھایا کرتے تھے کہ ہم مسلمانوں کا خون اتنا سستا ہو چکا ہے، پانی سے بھی زیادہ سستا ہو چکا ہے۔ خوب غور سے سن لو ملت کے قائدینوں، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا سپریم کورٹ ہوگا اور اس کا جج خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان قائدین سے پوچھے گا، ان شہداء کے بارے میں، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے انہیں شہید کر دیا گیا، کس وجہ سے انہیں قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ او ملت کے قائدین، تم کیا جواب دو گے؟ تمہارے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوگا۔ او ملت کے قائدینوں، تنظیم کے ٹھیکیداروں، جماعتوں کے ذمہ داروں، کان کھول کر سن لو، آج کا دن یاد رکھا جائے گا کہ ہمارے بچوں کو شہید کیا جا رہا تھا، ہمارے بچوں کے خون کی ندیاں بہائی جا رہی تھی، ہمارے بچوں کے خون کو پانی سے بھی سستا سمجھا جا رہا تھا اور تم اپنی کرسی کی لڑائی میں مصروف تھے۔ کس منہ سے تم اپنے خدا کے پاس جاؤ گے، اپنے مالک حقیقی کے سامنے جاؤ گے؟ ایک وہی ہے جو تمہارے سارے راز کو جانتا ہے۔ دوستو، قید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے کہ اب انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے من الجنۃ والناس، کہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ دوستو، قید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے کہ اب انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے من الجنۃ والناس، کہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ دوستو، داڑھی رکھنے والے نا کبھی چور نہیں ہوتے، بلکہ بسا اوقات کبھی کبھی چور جو ہے نا داڑھی رکھ لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے نمازی کبھی دھوکہ نہیں دیتا، ہاں دھوکہ دینے والے کبھی کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے برقع پہننے والی لڑکیاں کبھی غیروں کے ساتھ نہیں گھومتی، عام لڑکوں کے ساتھ نہیں گھومتی۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکوں کے ساتھ گھومنے والی لڑکیاں برقع پہن لیتی ہیں۔ اس لیے نیکی کو نشانہ نہیں بنائیں، نماز کو نشانہ نہیں بنائیں، داڑھی کو نشانہ نہیں بنائیں، برقع کو نشانہ نہیں بنائیں، بلکہ اپنے اعمال سدھاریں۔ دوستو، پیسے کی امیری تو عام ہے بہت، لیکن دل کی امیری نا اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے۔ سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی اپنی بیوی سے ملے تو اس وقت یہ دعا پڑھے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ تعالیٰ ہماری شیطان سے حفاظت فرما دیجیے اور جو اولاد ہمیں عطا فرما اسے بھی شیطان سے اس کی حفاظت فرما دیجیے۔ یہ دعا پڑھے، ورنہ ہمارے ساتھ شیطان بھی اس عمل کے اندر شریک ہوتا ہے اور برابر کا اس کے اندر شریک ہوتا ہے، اور بچے جو پیدا ہوتے ہیں پھر اس کے اندر شیطان کی شرکت ہوتی ہے۔ سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی اپنی بیوی سے ملے تو اس وقت یہ دعا پڑھے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ تعالیٰ ہماری شیطان سے حفاظت فرما دیجیے اور جو اولاد ہمیں عطا فرما اسے بھی شیطان سے اس کی حفاظت فرما دیجیے۔ یہ دعا پڑھے، ورنہ ہمارے ساتھ شیطان بھی اس عمل کے اندر شریک ہوتا ہے اور برابر کا اس کے اندر شریک ہوتا ہے، اور بچے جو پیدا ہوتے ہیں پھر اس کے اندر شیطان کی شرکت ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر کوئی بندہ، کوئی انسان صبح اٹھ کر 41 مرتبہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان پڑھتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتے، اس نے 41 مرتبہ یا رحمان پڑھا ہے، اس لیے آج دن کی جتنی ضرورتیں ہوں ان کی ساری ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورت کو پوری فرما دیتا ہے۔ میں نے کیا ہے، آپ کر کر دیکھیں، یقیناً اس کا رزلٹ آپ کے ساتھ آئے گا۔ دوستو، آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ کسی کو نماز کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں چلو نماز کے لیے، تو وہ کہتا ہے میرے پاس کپڑا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اسی بندے سے کہیں کہ چلو دعوت پر چلتے ہیں، ایک جگہ دعوت میں جانی ہے، تو وہ کہے گا رک بس میں کپڑا بدل کر آتا ہوں۔ اے اللہ کے گھر جانے کے لیے کپڑا نہیں ہے اور دعوت میں جانے کے لیے کپڑا ہے۔ اللہ ہماری رہنمائی فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ایک اہم وظیفہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ کا جاب نہیں لگ رہا ہو، اور اگر لگ بھی رہا ہو تو بار بار چھوٹ جا رہا ہو، یا آپ رزق کے اندر تنگی محسوس کر رہے ہوں، تو ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں، یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انشاءاللہ ساری پریشانی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، ایک اللہ پر یقین رکھیں۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ نرنجن ٹاکلے صاحب نے کہا ہے کہ میں نے ایک کتاب پڑھی ہے، اس کے اندر دہلی کا پرانا نام ہستینا پور تھا، اور ہستینا پور کے اندر جب کرشن جی کی مدد سے پانڈوں نے کوروں پر فتح حاصل کی، جیت حاصل کی، تو انہوں نے دلی کے اندر ہستینا پور کے اندر ایک عالیشان مندر تعمیر کیا، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ مندر سپریم کورٹ کے نیچے ہے۔ کیا آج سپریم کورٹ اس بات کا حکم دے گا، اس بات کا فیصلہ دے گا کہ اسے کھودا جائے؟ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ نرنجن ٹاکلے صاحب نے کہا کہ میں نے ایک کتاب پڑھی ہے، اس کتاب میں یہ بات لکھا ہے کہ دلی کا پرانا نام ہستینا پور تھا، جب وہاں کرشن جی کی مدد سے پانڈوں نے کوروں پر جیت حاصل کی، فتح حاصل کی، تو انہوں نے ہستینا پور یعنی دلی کے اندر ایک عالیشان مندر تعمیر کیا، اور وہ مندر سپریم کورٹ کے نیچے ہے۔ کہ آج سپریم کورٹ یہ ججمنٹ دے گی، فیصلہ دے گی کہ سپریم کورٹ کی کھدائی کی جائے، اس لیے یہ سلسلہ ختم ہونے جانی چاہیے، یہ بات پوری دنیا کے سامنے پہنچ جانی چاہیے کہ یہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ جو تھا یہ بہت ہی اہم ایکٹ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ محبت کیا چیز ہے؟ ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج سے 1400 سال پہلے ہر رات کو تہجد کی نماز کے اندر بیدار ہو کر نماز پڑھنا اور امت کے لیے دعا کرنا، اے اللہ میری امت کو بخش دے، یہ تھی محبت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، زندگی ایسے گزارو نا، زندگی ایسے جیو نا کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ، ورنہ دنیا والوں کی پسند نا ہر روز بدلتی رہتی ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ ایسے رہا کرو کہ کرے لوگ آرزو، ایسے جیا کرو کہ زمانہ مثال دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیلفیوں میں فلٹر یوز کرنے کے بجائے اپنے لفظوں میں فلٹر لگائیں، کیونکہ آپ گفتگو کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں کہ ہم جو بات بول رہے ہیں اس میں لفظ کتنے ہیں اور تیر کتنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیلفیوں میں فلٹر یوز کرنے کے بجائے اپنے لفظوں میں فلٹر لگائیں، کیونکہ آپ گفتگو کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں کہ ہم جو بات بول رہے ہیں اس میں لفظ کتنے ہیں اور
تیر کتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اور آپ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ سوچو، جو آدمی اللہ کی ناشکری کر رہا ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ اتنا دے رہا ہے، تو وہ آدمی جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کتنا عطا کرتا ہوگا۔ اللہ کے بندو، رب رب ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے کبھی اپنے آپ کو اپنے ساتھ اللہ کو محسوس کیا ہی نہیں، جبکہ رب رب ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہوں۔ اور ہمارا عالم یہ ہے کہ لوگوں سے میں چھپ رہا ہوں کہ اگر لوگوں کو میرے گناہ کا علم ہو جائے، میرے گندے اعمال کا علم ہو جائے، میرے گندے افعال کے بارے میں پتہ چل جائے تو میرا نام ہی ختم ہو جائے گا، میری عزت ختم ہو جائے گی۔ لیکن وہ جو عزتوں کا مالک ہے، رفعتوں بلندیوں کا مالک ہے، اس کا ایک دفعہ بھی نہیں سوچتے کہ جس نے کہا ہے کہ تو جو کچھ کر رہا ہے نا میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ دوستو، جب یقین چلا جاتا ہے نا، دل سے نکل جاتا ہے نا، تو باتیں صرف باتیں ہی تک محدود رہ جاتی ہیں۔ دوستو، جو شخص چاہتا ہے کہ خواب کے اندر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، تو اسے چاہیے کہ جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے نفل پڑھے، اور پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنے کے بعد 35 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد پڑھے۔ پھر اسی طرح دوسری رکعت میں الحمد شریف پڑھنے کے بعد 35 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر 1000 مرتبہ صلی اللہ علی النبی الامی پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی ایک ہفتہ 8 دن گزرنے نہیں پائے گا کہ اسے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم سب پیارے حبیب کی زیارت۔ دوستو، جو شخص چاہتا ہے کہ خواب کے اندر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، تو اسے چاہیے کہ جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے نفل پڑھے، اور پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنے کے بعد 35 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد پڑھے۔ پھر اسی طرح دوسری رکعت میں الحمد شریف پڑھنے کے بعد 35 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر 1000 مرتبہ صلی اللہ علی النبی الامی پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی ایک ہفتہ 8 دن گزرنے نہیں پائے گا کہ اسے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم سب پیارے حبیب کی زیارت۔ دوستو، جو شخص چاہتا ہے کہ خواب میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، تو اسے چاہیے کہ جمعرات کی شام کو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت زیارت النبی کی نیت سے نفل پڑھے، اور پہلی رکعت کے اندر الحمد شریف پڑھے، اور اس کے بعد 35 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر اسی طرح دوسری رکعت کے اندر الحمد شریف پڑھنے کے بعد 35 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر 1000 مرتبہ صلی اللہ علی النبی الامی پڑھے، صلی اللہ علی النبی الامی۔ انشاءاللہ تعالی جمعرات کو پڑھے گا، جمعہ، سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، ایک ہفتہ گزرنے نہیں پائے گا، 8 سے 10 دن نہیں ہونے پائے گا کہ اسے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ پوری امت کے اندر شیئر کرے کہ ہم سب کو پیارے حبیب کی زیارت نصیب ہو، اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، اور اس نیکی کے اندر آپ حصہ لیں۔ زندگی کی ساری عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے سمندر پیدا کیے، لیکن وہ محبت صرف ایک آنسو کے قطرے سے کرتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، سجدے طویل کر دو، ساری مشکلیں آسان ہو جائے گی۔ پریشانیوں کی دوا صرف اور صرف سجدہ ہے۔
اگر پھر بھی شفا نہیں مل رہا ہو تو سجدے کی مقدار میں اضافہ کر دو۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے، لیکن ہماری یہ زبان ہے کہ ناشکری کرنے سے باز نہیں آ رہی ہے۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ وہ ہماری عبادت اور تقوی کو ہمارے چہروں پر ظاہر کر دیتا ہے، مگر ہمارے گناہ ساری دنیا سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آنسوؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، ورنہ صبح کے اجالے میں رنگین تکیے سب کے راز کھول دیتے۔ اور تعجب ہے کہ لوگ ڈاکٹروں کے کہنے پر حلال چیزیں تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کہنے پر حرام چیزیں بھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گرنے والا آنسو کا ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر میں جھاگ کے برابر گناہ کو بھی مٹا دیتا ہے۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی۔ ہمارا اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ وہ ہماری عبادت اور تقوی کو ہمارے چہروں پر ظاہر کر دیتا ہے، مگر ہمارے سارے گناہ کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آنسوؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا ہے، ورنہ صبح کے اجالے میں رنگین تکیے سارے راز کھول دیتے۔ اور تعجب ہے ہمیں لوگوں پر کہ ڈاکٹروں کے کہنے پر تو حلال چیزیں کھانا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کہنے پر حرام چیزیں نہیں چھوڑتے۔ اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر میں جھاگ کے برابر گناہ کو بھی مٹا دیتا ہے۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہے۔ ہمارا اللہ اتنا بڑا مہربان ہے کہ وہ ہماری عبادت اور تقوی کو ہمارے چہروں پر ظاہر کر دیتا ہے، مگر ہمارے سارے گناہ کو پوری دنیا سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ اور تعجب تو ہے کہ لوگ ڈاکٹروں کے کہنے پر حلال چیزیں کھانا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کے کہنے پر حرام چیزیں نہیں چھوڑتے۔ اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے گرنے والا آنسو کا ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر میں جھاگ کے برابر گناہ کو بھی مٹا دیتا ہے۔ دوستو، اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں۔ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پہاڑ یا دیوار حائل نہیں ہے، بلکہ پیاز کے پردے سے بھی زیادہ باریک پردہ ہے۔ تو آنا چاہے تو آ جا، اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ اور کائنات کے اندر اتنی شدت سے کوئی بھی کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تبارک و تعالی جتنی شدت سے ہم سب کی توبہ کا انتظار کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کے خوف سے رو پڑے اور صرف اتنا آنسو جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے، اگر اتنا بھی تیری آنکھ سے آنسو نکل آئے تو تیرا دوزخ میں جانا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے جتنا بھینس کے تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کا دوبارہ تھنوں میں جانا مشکل ہوگا۔ پر کوئی اتنا بھی تو روئے تب نا۔ دوستو، تیرے اوقات کی اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے
کہ تجھے مٹی کے اندر دبا دیا جائے گا اور یہ کام خود تیرے عزیزوں سے کروایا جائے گا۔ دوستو، تیرے عقائد کی کیا ہی دلیل ہو سکتی ہے کہ تو ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے اور تجھے کل زمین کے اندر دبا دیا جائے گا اور یہ کام تجھے تیرے عزیزوں سے ہی کروایا جائے گا۔ دوستو، اگر میرے اندر کوئی عیب دیکھو نا تو مجھ سے کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو نا مجھے بدلنا ہے، کسی اور کو نہیں۔ چنانچہ اگر مجھے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور تمہارے لیے اجر لکھا جائے گا، اور اگر دوسروں سے کہو گے تو غیبت ہوگا اور گناہ لکھا جائے گا۔ دوستو، کبھی موقع ملے نا تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا، تو آپ کو حقیقت میں پتہ چلے گا کہ وہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہوئے ہیں۔ لوگ آپ کی ایک غلطی کی وجہ سے آپ کو ساری زندگی کے لیے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے نا کہ آپ اتنا گناہ کر لے کہ آسمان سے لے کر زمین تک آپ کے گناہ سے بھر جائے، پھر بھی آپ اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا اور آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس گھر میں دین اور نیک ماں ہو تو وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی ایک بہترین یونیورسٹی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں جو ہے نا سوئی بن کر زندگی گزارو، کیونکہ سوئی جو ہے نا دو کو ایک کر دیتی ہے، قینچی بن کر نہیں، کیونکہ قینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ اس لیے زندگی ایک اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے زندگی گزارو۔ او دنیا والوں، کان کھول کر سن لو، خدائی امریکہ کے پاس نہیں ہے بلکہ خدائی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سپر پاور امریکہ نہیں ہے بلکہ سپریم پاور تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو خدا کی قدرت کی ایک لڑ کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے؟